بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے آنکھ اور سننے والے کانوں کو لائف ان اسلام آفیشل ٹی وی کی طرف سے خلوص برا سلام۔ جب ایک کافر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارا نام سیف اللہ کیوں ہے؟ جب جنگ یرموک میں لشکر آمنے سامنے آئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابی سفیان آگے بڑھے، اور ان دونوں حضرات کے ساتھ زرار بن ازرو اور حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ اور ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ تھے۔ ان حضرات نے بآواز بلند کہا کہ ہم لوگ تمہارے امیر سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے کچھ گفت و شنید کرے۔ ان کے سردار کا نام تزراق تھا۔ اس نے ان حضرات کو داخلہ کی اجازت دی۔ وہ اپنے حریر کے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس خیمے میں داخل ہونا حلال نہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ان حضرات کے لیے حریر کا فرش خیمے سے باہر بچھایا جائے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارے لیے اس پر بھی بیٹھنا جائز نہیں۔ اس نے کہا، جہاں مرضی ہو بیٹھو، وہاں میں بھی آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ بلا آخر صلح پر رضامندی ہو گئے۔ ان حضرات نے اللہ کی طرف دعوت دی، مگر یہ بات پوری نہ ہوئی اور حضرات وہاں سے واپس چلے آئے۔ واقدی وغیرہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ چرجا نامی ایک بڑا حاکم جنگ یرموک میں سب سے پہلے باہر آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی خواہش کی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے اور اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کے گردنیں مل گئی۔ جرجا نے کہا، اے خالد، مجھے خبر دیجئے، بالکل سچ بولیے، جھوٹ سے کام نہ لیجئے، اس لیے کہ آزاد آدمی جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، اور دھوکہ بازی کی بات نہ کیجئے گا، اس لیے کہ شریف آدمی ان لوگوں سے بھی دھوکہ دہی و فریبگاری کی بات نہیں کرتا جن کو اللہ نے ڈیل ہوئی رکھی ہے۔ کہ اللہ پاک نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی ایسی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے تم کو دی ہے کہ تم جہاں کہیں حملہ کرتے ہو لوگوں کو شکست دیتے ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ جرجا نے پوچھا، پھر تمہارا نام سیف اللہ کیوں ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ پاک نے ہم لوگوں میں اپنا نبی بھیجا، اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی، ہم سب نے اس سے نفرت کی اور اس سے دوری چاہی۔ اس کے بعد ہمارے بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کے مطیع ہو گئے، اور باقی اس طرح تکذیب و منافرت پر اڑے رہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں تاج و تکذیب پر اڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ہمارے قلوب و پیشانیاں اپنے گرفت میں لے لی اور ہم کو ان کی وجہ سے ہدایت دی، اور ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو اللہ نے مشرکین پر سونتا ہے، اور میرے لیے مدد اور کامیابی کی دعا دی۔ جب سے اسی وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا ہے۔ میں تمام مسلمانوں میں سے مشرکین پر انتہائی وزنی اور سخت ہوں۔ جرجا نے پوچھا، اے خالد، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ سوائے اللہ کی کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دو کہ سوائے اللہ کی کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں ان سب کا اقرار کرو۔ جرجا نے کہا، اگر کوئی تمہارا یہ کہنا نہ مانے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر جزیہ دے، ہم اس کی لڑائی سے رک جائیں گے۔ جرجا نے کہا، اگر جزیہ بھی نہ دے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم لوگ اسی جنگ کی اطلاع دے کر لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرجا نے پوچھا، اچھا اس آدمی کی قدر و منزلت تم میں کیسی ہے جو آج تمہارے دین میں داخل ہو جائے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم سب کا ایک مرتبہ ہے، ان تمام معاملات میں جو اللہ پاک نے ہم لوگوں پر فرض کی ہے، ہمارے شرفاء اور ہمارے عوام اور ہمارے پہلے اور ہمارے پیچھے سب برابر ہے۔ جرجا نے کہا، کیا جو شخص آج تمہارے ساتھ اسلام میں داخل ہو
اس کے لیے اسی جیسا اجر و ثواب ہے جو تمہارے لیے ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک بلکہ وہ افضل ہے۔ جرجا نے کہا یہ بات سمجھ میں نہ آئی، تمہاری مساوی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم لوگ اس سے پہلے اسلام لا چکے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے یہ دین بڑی مشکل سے اختیار کیا تھا اور ہم نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں بیعت کی تھی جب وہ بحالات حیات ہمارے درمیان موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبریں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کتاب اللہ کی خبریں بتاتے اور ہم کو معجزات دکھاتے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا ہر اس آدمی پر جس نے یہ بات دیکھی اور سنی حق ہے کہ اسلام لائے اور بیعت کرے۔ اور بے شک تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو کہ تم نے وہ نہ باتیں دیکھی جو ہم نے دیکھی اور نہ تم نے وہ چیزیں سنی جو ہم نے سنی، یعنی عجائبات قدرت اور دلائل نبوت۔ اب تم میں سے جو آدمی سچی نیت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے بے شک وہ ہم میں سے افضل ہے۔ جرجا نے کہا خدا کی قسم تم نے ہم سے سچی بات کی اور دھوکہ بازی کی بات نہیں کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں نے تجھ سے سچ ہی کہا اور اللہ پاک گواہ ہے کہ میں نے تیرے سوال کا جواب ٹھیک دیا۔ یہ سن کر جرجا نے ڈال پلٹ دی جو ختم جنگ کا اشارہ ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا مجھے اسلام کی دعوت دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو لے کر اپنے خیمے میں آئے، اس کے اوپر مشک سے پانی ڈال کر غسل کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھ لیے۔ رومیوں نے اس وجہ سے کہ چرجا ان کی آنکھ کو دیکھتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو لیے، اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کو اپنے موقف سے ہٹ جانا پڑا، مگر 2 جماعتیں اپنی جگہ پر رہی، ایک وہ جس میں عکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جرجا ان کی معیت میں تھے، اور رومی فوجی مسلمانوں کے لشکر کے درمیان آ چکے تھے۔ لوگوں کو للکارا، لوگ اپنے ٹھکانوں پر لگے اور فوجی روم اپنے موقع پر پیچھے ہٹی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر کو جوش میں لائے اور اتنے گمسان کی لڑائی ہوئی کہ تلوار سے تلواریں لڑ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور جرجہ آفتاب کی بلند ہونے سے آفتاب کی غروب ہونے تک مع لشکر مسلمین لڑائی میں مصروف ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز بھی اشارے سے پڑ گئی۔ جرجہ زخمی اور ان کی قسمت نے وہی 2 رکعت نمازیں تھے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ادا کی تھی، اور داعی اجل کو لبیک کہہ دیا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے جیسا ایمان اور صحابہ جیسا استقامت نصیب فرمائے۔ اور آپ صاحبان سے ہماری درخواست ہے اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند ہے اور آپ کو اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں اور اسلامی مذاہب چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔